नहीं, आज नहीं होने दी गई मेरी मुलाकात। मैं 10:30 बजे यहाँ पहुँच गया था, अब 1:15 का वक्त है। तो इस तमाम अरसे में यही कहा गया कि आपकी इजाज़त नहीं मिल रही। सलमान सफदर साहब के साथ मैं इस मुकदमे में वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है। पिछली तारीख़ पे मैंने खान साहब की मुआवनत की थी, जो उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से अपना बयान लिखा। तो इस सब के बावजूद मुझे आज अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ अली ज़फ़र साहब और मुबशर अवान साहब अंदर गए हैं, सलमान सफदर साहब गए हैं। तो अब देखते हैं क्या गुफ्तगू होती है। डॉक्टर उज़्मा खान साहब की एक बहन आज आई थी, वो गई हैं, उनके साथ उनके बेटे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। खान साहब ख़ुद समझते हैं। पिछली जो मेरी उनसे मुलाकात आखिरी हुई थी, उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल बखूबी जानता हूँ कि किसको क्यों आने दिया जाता है और किसको कब नहीं आने दिया जाता। तो वो बिल्कुल इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो समझते हैं मनसूबा साज के वो खान साहब की कोई जहन साजी कर लेंगे, कोई उन तक मालूमात एक ख़ास पैराए में पहुँचाएँगे जिससे कुछ फ़ैसले ले लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। खान साहब हर एक को समझते हैं, कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पार्टी के साथ किस नौयत की वाबस्तगी है और कौन क्या चाहता है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बात करते रहेंगे। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये इशारा आपका किसकी जानिब? आपने कहा कि बहुत से लोग मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक तरफा कोई फैसला खान साहब से करवा लेंगे। तो ये पार्टी के अंदर के लोग जो मिले हैं उनसे उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गुफ्तगू होती रहती है ना मुख्तलिफ पैराओं में। ये ठीक है, सेहतमंद बात है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं और उस हवाले से हमारी ये ख्वाहिश है कि खान साहब तक तमाम जो ज़ाविये हैं वो पहुँचें, तमाम आरा खान साहब तक पहुँचें। लेकिन कुछ बज़ाहिर मनसूबा साज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक ही नौयत की मालूमात। ये पार्टी के अंदर लोग हैं, अब उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या पार्टी के बाहर हैं? ये मनसूबा साज तो पार्टी के बाहर है ना, गुफ्तगू पार्टी के अंदर है। लेकिन लोग तो आपको अपने मिल रहे हैं ना। अगर मनसूबा साज बाहर है, आपके अपने लोग मिल रहे हैं। मनसूबा साज ही ये फैसला करते हैं ना कि हमारे लोगों में से किसको मिलने देना है और हमारे लोगों में से किसको नहीं मिलने देना। तो ये तो काम मनसूबा साजों का है। जो हमारे लोग हैं वो ठीक है, अपनी अपनी आरा रखते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो रखें अपनी आरा। लेकिन खान साहब तक तमाम आरा पहुँचनी चाहिए, तमाम मालूमात पहुँचनी चाहिए। मनसूबा साजों का शायद ये ख्याल है कि वो कुछ आरा अगर उन तक नहीं पहुँचने देते तो उससे कोई मखसूस नौयत के फ़ैसले होंगे। 5 जून के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तारीख़ गर्दिश कर रही है कि खान साहब को मुअत्तल फ़ैसला हो सकता है अलकादर के हवाले से। इस हवाले से क्या लगता है कि 5 को खान साहब की रिहाई या ज़मानत हो सकती है? देखिए, कुछ कहना मैं समझता हूँ चहमगोई होगी, कबल उस वक्त बात है। कुछ भी हो सकते हैं। जिस वक्त जो हमारा निज़ाम है उसमें फ़ैसले किसी कायदे के मुताबिक होते नहीं हैं, फ़ैसले किसी मंसूबे के तहत ही ज़ाहिर होते नज़र आते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, कोई वजह नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर बात चले तो खान साहब की जो सज़ा है उसकी मुअत्तली ना हो, बुशरा बीवी की सज़ा की मुअत्तली ना हो। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन क्या ऐसा होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि तहरीक का जो ऐलान किया गया है, अलाइंस के बगैर ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इस वाले से बताएंगे कि अलाइंस जो ऑलरेडी आपका बना हुआ है वो सर इसका हिस्सा बनेगा? जी बिल्कुल, अलाइंस इसका हिस्सा है। मैं किसी के बयान पे तो तबसरा नहीं करूँगा, वो गैर अहम बात है। लेकिन हमारी बिल्कुल जो अलाइंस है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, वो मौजूद है और हमारी मुशावरत चकज़ई साहब के साथ, अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ रहती है। GDA की जो जमातें हैं सिंध में, उनके साथ भी है। तो बिल्कुल अलाइंस इस तहरीक का हिस्सा हो। सर, समदयाल में जो जलसा हुआ है उसमें सर आपने तकरीर की है, उसके बाद आज आपको यहाँ अंदर इजाज़त नहीं दी गई जाने की। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो आज़ादी इज़हार राय है या आपका जो बयानिया है वो मकबूल हो पाएगा या नहीं? देखिए, मेरा बयानिया वही है जो इमरान खान का बयानिया है। मैं इसीलिए इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो वो बयानिया तो मकबूल है अवाम में। ये नहीं मैं कहता हूँ ना बचगाना सोच है कि मैंने कोई तकरीर की तो मुझे सज़ा दे दी जाए, मुझे ना मिलने दिया जाए। तो ये बचगाना सोच है। इसका बयानिए की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बयानिया इमरान खान का बयानिया है, वो इस कौम का बयानिया है। हम अपनी बात करते रहेंगे, धड़ल्ले से करते रहेंगे, बेखौफी से करते रहेंगे। कि मिलना ना मिलना मामूली बात है। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, खान साहब ने 5 से 7 दिन का कहा था कि पार्टी तैयारी कर ले, लाएमल देने के हवाले से 5 से 7 दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इस हवाले से तकरीबन 3 से 4 दिन तो हो गए हैं, आगे 3 दिन बाकी हैं।
کیا جو لائے عمل ہے، جو لانگ مارچ ہے، یا جو بھی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی احتجاج کو لے کر، وہ عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی؟ کیا لائے عمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے رائے عمل خان صاحب خود بھی ظاہر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے سر دست، تو وہ بالکل گفتگو جاری ہے اور یہ چند دنوں میں آپ کے سامنے ہمارا تو یہ جون جولائی میں کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں، بہت زیادہ گرم موسم ہوتا ہے پاکستان میں اوور آل اگر دیکھا جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ کامیاب ہو پائے گا؟ گرمیوں میں لوگ نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، گرمی میں موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آواز بلند کرنے سے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا مشکل ہوتا ہے نا سلمان صاحب؟ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں عوام میں جو اس وقت ایک جذبہ ہے، جو ایک خواہش ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ موسم سے دبنے والی۔ اور یہ پہاڑوں پر آپ لوگ کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں پر آپ لوگ احتجاج کریں گے، کوئی خیمے بستیاں وغیرہ بنیں گی؟ تفصیلات تو میں نہیں اس وقت بیان کر سکتا، لیکن بہت سے اعمال یہ قابل عمل ہے، اس پر زیر غور ہے؟ بالکل قابل عمل ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر خیموں میں یا پھر پہاڑوں پر آپ لوگ چڑھ جائیں گے؟ دیکھیے گا نا، جب ہوتا ہے، جب ایک عوام کی بڑی تعداد اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بہرحال ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چڑھ دوڑیں کسی شہر پہ، آپ کسی عمارت کے اوپر قابض ہو جائیں۔ آپ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کیجیے۔ عوام جو ہے ایک اخلاقی وجود بھی رکھتی ہے۔ کسی ملک کے عوام کی آواز، ان کا وجود، ان کا اکٹھے ہونا تاریخ کو ہلاتا رہا ہے۔ کیا ہماری تاریخ اس سے برعکس ہوگی؟ ہم دیکھیں گے۔ ادارے اور نظام جو ہیں وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کی رائے سے ان کو کوئی سروکار نہ ہو۔ عوام کی رائے پورے ملک میں گونجے گی، پوری دنیا میں گونجے گی اور اس کا اثر ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک پورے صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے، اگر آپ جو ہے وہ روڈوں کی بندش کی طرف بھی چلے جائیں تو بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ادھر حکومت ہے اور وہ آپ کے لیے پاسبل بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بین صوبائی جو رابطے ہیں ان کو منقطع کر سکتے ہیں، تو وہ خیمہ بستیوں سے زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا کیا؟ یہ آپ کی رائے ہے، تمام باتوں پہ غور ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا صوبے پہ براہ راست اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہیں، ہم بالکل کریں گے۔ آپ تفصیلات مجھ سے نہ سر، آج کارکنان نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر اٹک پل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کے پی کے کی حدود میں آتا ہے، اس پر آپ کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں یا کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، آج سر بند کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، جو چیز میرے علم میں نہیں ہے۔ پارٹی آن نہیں کرے گی اس احتجاج کو؟ دیکھیے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ واقعی دیکھیے مقامی سطح پہ اگر لوگ کوئی طریقہ پورے کے پی کے سے اور ادھر سے بھی لوگ گئے ہیں سر ہمارے نالج کے مطابق۔ اچھا، یہ میرے علم میں بہرحال نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی کی مرکزی سطح پہ کوئی طے شدہ یہ پروگرام۔ احمد خان نیازی صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ اب ہم خود نکلیں گے، 2 سال سے ہم سن رہے ہیں۔ کارکنان پی ٹی آئی کا نام یوز کر کے سڑک بند کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کارکنان جو ہیں وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں۔ کارکنان اگر کوئی اپنا حق استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے۔ میں صرف یہ بیان کر سکتا ہوں کہ پارٹی کا مرکزی سطح پہ طے کردہ لائحہ عمل کیا ہے، اس میں آج یہ ایونٹ شامل نہیں ہے۔ اگر کارکنان کچھ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے، تو پارٹی آن کرے گی اس ایونٹ کو؟ دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ایونٹ ہے اور کیا ہوگا۔ اگر وہاں پہ ماحول بن جاتا ہے تو پھر قیادت جائے گی؟ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے سب یہ چیزیں چہمگوئیاں ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے 2 بڑے پاور شو کیے، ایک تھا پنجاب میں، دوسرا خیبر پختونخوا میں۔ پنجاب میں آپ بھی موجود تھے، دوسرا مانسہرہ میں ہوا۔ سر پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملے کل گی؟ سمڑیال میں شاندار میں کہوں گا ایک سما تھا۔ عوام نے بالکل حق کا ساتھ دیا، باہر نکلے، جوش اور جذبہ دیدنی تھا۔ ایک عظیم الشان جلسہ بھی وہاں پہ ہوا اور ہم بہت پر امید کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام کے جذبے میں، عوام کی عمران خان سے، عمران خان کے نظریے سے وابستگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھا، وہ پہلے سے مضبوط تر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، فیصل چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے یہ پریڈکشن دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اب کچھ دنوں میں فارغ ہو جائیں گے، جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو گزشتہ روز اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی ہے، چترال NA1 سے لطیف چترالی صاحب کو جو ہے سزا سنا دی گئی ہے۔ اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اور آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو بھی جو ہے اس کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو ریفرنس بھی آ گیا ہے۔ 4 جون کو طلب بھی کر لیا گیا الیکشن کمیشن 10 بجے ریفرنس ہے۔ دیکھیں یہ تو حربے ہیں نا، آپ کسی کو گرفتار کر لیں، کسی کو نااہل قرار دے دیں، اس سے عوام میں جو نظریہ ہے، جو عوام کی وابستگی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیٹیں کم ہوں گی آپ اس سے کی؟ بھی کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیے سیٹیں کم ہونے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے 26ویں ترمیم تو اغوا کر کے مار پیٹ کر کے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک عمل کا حصہ ہیں، ہم موجود ہیں، اصل چیز ہے عوام کی طاقت۔
عوام میں ہمارے نظریے کی مقبولیت وہ موجود ہے. پارلیمان میں ہماری سیٹیں 100 ہیں, 80 ہیں, 70 ہیں, اس سے کوئی خان بہت صاحب بڑا نے فرق نہیں پڑتا. لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا اور اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ بے شک حکومت چھوڑ دیں, تو ایسا ہو سکتا ہے حکومت چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر عمل ممکن ہے, اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیٹوں کی تعداد کا ہونا, حکومت کا ہونا, یہ چیزیں غیر اہم ہیں. ان سے بہت کہیں زیادہ اہم تاریخی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی لگن, جذبہ اور ان کی جو خواہش ہے کہ ملک میں تبدیلی ہو وہ ہے. اس نظام کا چلتے رہنا ٹھیک ہے, ہم اس میں معاملہ کر رہے ہیں, ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں, ہم اس پارلیمان میں بھی بیٹھتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ گھوسلہ ہے, فارم 47 کی پارلیمان ہے, 26ویں آئینی ترمیم کی عدالتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے تبدیل کیسے کرنا ہے, اس نظام سے آگے کیسے بڑھنا ہے. سر دو ہی راستے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, ایک ہے مزاحمت اور دوسرا مفاہمت. سر ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سربراہ خان صاحب کس طرح رہا ہوں گے, مفاہمت سے یا پھر مزاحمت سے؟ دیکھیے, مزاحمت کے ذریعے ہی گفتگو ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اندھا ہو چکا ہے, وہ بہرا ہو چکا ہے. اس تک ہماری آواز جو ہے, عوام کی جو آواز ہے وہ پہنچانا بہرحال ضروری ہے. وہ آواز پہنچے گی اور وہ تمام دیواروں کو توڑ کر پہنچے گی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.